اتفاق سے آج ایک مضمون ملا ہے، آج ہی ملا ہے۔ یہ کوئی شمس الدین عارف صاحب ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے اور اس کا عنوان ہی صوفی اپسٹیمالوجی، ابن عربی آن نالج، اور یہ بہت ماہرانہ انداز سے لکھا ہوا ہے۔ میں نے بھی ابھی جستہ جستہ ہی دیکھا ہے۔ اس میں ہمارے فائدے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابن عربی نے علم کو جہاں جہاں ڈیفائن کیا ہے وہ تقریباً تمام اقوال انہوں نے نقل کر دیے ہیں حوالے کے ساتھ، تو یہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی اس سے۔ تو اب according to Ibn Arabi, however, knowledge is the mental acquisition of knowing any subject matter within the limit of its being as it is. تو اس کے لیے اصطلاح ہے تحصیل القلب امراً ما علی حد ما ہوا علیہ ذالک الامر۔ اچھا، یہ بہرحال مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ مطلب یہ کہ چیز کو جیسی کہ وہ ہے ویسا جاننا یا جان لینا، یہ علم کی حقیقت ہے، ریئلٹی آف نالج ہے۔ اور ابن عربی اس کے لیے کہتے ہیں، اب یہ اس مضمون سے میں نہیں دیکھ کے کہہ رہا لیکن اپنے حافظے سے کہہ رہا ہوں کہ ابن عربی کہتے ہیں کہ جس طرح وجود کو نسبت حاصل ہے حقیقت کے ساتھ، حق کے ساتھ، احوال کی صورت میں، یعنی وجود کا پورا نظام جو ہے وہ حق سے اس کی نسبت پر چل رہا ہے، اور یہ نسبت اس پہ تجربی طور پر ثابت ہے۔ مطلب اس کے لیے اسے سوچنا نہیں پڑتا، گویا یہ فطرت وجود ہے، وہ فطرت وجود جو اپنے آپ کو ہر لحظہ محسوس کرواتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح شعور یا ذہن نہیں کہنا چاہیے، اسی طرح شعور ہے، اس میں جو ہے وہ ایک استعداد رکھی ہوئی ہے کہ وہ حقائق کا علم حاصل یا قبول کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے اس کے اندر علم کی بنیادی حقیقت جیسے اس میں رچا بسا دی گئی ہے، یعنی اس کو علم کی حقیقت سے کا عارف بنا کر بنایا گیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ صورتوں سے حقیقت تک پہنچنا، یعنی صورتوں پر رک جانا یہ علم نہیں ہے، صورتوں سے حقیقت کی طرف پہنچنا۔ تو اگر ذرا سا بھی ہم لوگ اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے میدان تفکر میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق غور کریں تو یہ چیز تجربے میں آ جاتی ہے کہ علم ایک استعداد ہے، ایک صفت ہے، ایک ملکہ ہے، یعنی فطرت شعور ہے۔ تو ایک ریئلائزیشن جو ہے وہ غیر ذہنی ہوتی ہے، وہ وجود کا حال ہے، اور اس ریئلائزیشن کو سمجھنا، اس ریئلائزیشن کو لفظوں میں سمونا، یہ جو ہے یہ ذہن کا عمل ہے، شعور کا عمل ہے۔ تو ابھی ابن عربی اپنے دیگر بنیادی تصورات کی طرح اپنے نظریہ علم میں بھی انتہائی منفرد ہیں ہماری روایت میں۔ مطلب وہ نہ فلسفیوں کی گئی تعریف علم مانتے ہیں، نہ متکلمین کی اور نہ فقہا کی۔ تو یعنی علم ظاہر اور علم ذہنی، علم علوم عقلی،
ان کی جو تعریفات کی گئی ہیں علم کو جنرلائز کر کے، وہ ابن عربی نہیں مانتے۔ اور مثال طور پہ منطق میں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے چیزوں کی ڈیفینیشن سب سے زیادہ مضبوطی اور کے ساتھ محکم انداز سے علم منطق سے اخذ کی جاتی تھی۔ تو منطق کا تو بنیادی ترین موضوع ہی یہ ہے کہ علم کیا ہے۔ علم کو ڈیفائن کر کے منطق جو ہے وہ اپنے حدود اور اپنے ضوابط طے کرتی ہے۔ تو اب منطق میں، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، پچھلی نشستوں میں بھی شاید ذکر آیا تھا کہ منطق میں علم کی تعریف ہے تصور اور تصدیق۔ ذہن میں بننے والی صورت اگر خارج میں اپنا مصداق رکھتی ہے تو یہ علم ہے۔ تو ابن عربی جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نہ وہ کوئی صورت ذہنی ہے، یعنی شے کی صورت ذہنی علم نہیں ہے، اور نہ اس شے کو جو معنی ذہن نے دیے ہیں وہ معانی بھی علم نہیں ہے۔ یعنی ذہن اور شے کے تعلق میں فارم اینڈ میننگ کا جو پورا نظام ہے، اس کا ادراک ہو جائے، اس کا اظہار ہو جائے تو یہ علم نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ علم کیا ہے۔ تو اب اس میں یہ منطق میں ایک منطقی فلا نکال رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہر معلوم کا، یعنی ہر صورت ذہنی کا مفہوم بننا یہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہیں جنہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں فارم ہو چکی ہیں، ہمارے ذہن پر ثبت ہیں، تو تصور کی شرط پوری کرتی ہیں، لیکن وہ تصور اپنی تصور ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے اندر اپنا فہم نہیں پیدا کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں وہ اور اسی طرح کہ for not everything that is known is conceivable, and not everyone who knows is able to form a concept in his mind۔ یہ ایسا فقرہ ہے کہ اس کی داد نہیں دی جا سکتی۔ کہتے ہیں معلوم مفہوم نہیں ہے، اور پھر جو جاننے والا ہے یعنی ذہن، وہ ذہن جو ہے وہ اپنے اندر موجود صورت شے کو مفہوم بھی دے چکا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی بڑا کانسیپٹ بنانے کا اہل نہیں ہے۔ تو علم، یہاں سے علم کی بہت گہری تعریف شروع ہو گئی کہ جو علم مجھے معلوم ہے کہ پتھر سخت ہوتا ہے، اور پتھروں کا سب سے بڑا انبار پہاڑوں میں ہوتا ہے وغیرہ، اب یہ سب مجھے معلوم بھی ہے، مطلب اس کی صورت بھی میرے ذہن میں ہے، اس کی کیفیت بھی مجھے معلوم ہے، اس کی لوکیشن بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس پتھر کو سنگ اسود سے نہیں جوڑ سکتا۔ میں اس پتھر کو کے علم کو ایک بڑی تھیوری آف نالج میں کھپا نہیں سکتا۔ اس کی بنیاد پر نامعلوم کا تصور نہیں قائم کر سکتا، نامعلوم کی ضرورت کو نہیں جان سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت زبردست ہے۔ تو اور ایز اے میٹر آف فیکٹ، conception is the knower's act of imagining, of forming a mental image representing the object known to him۔ تو اور واقعی صورتحال یہ ہے، یعنی جس کو سب دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں،
کہ جو کانسیپشن ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے چیز کے ساتھ کاگنیشن کا تعلق، ایک ہوتا ہے چیز کے ساتھ حواس کا تعلق، ایک ہوتا ہے چیز کو مفہوم بنانے کا عمل، اور آخر میں ہوتا یہ کہ چیز کو کانسیپچولائز کرنا۔ یہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ کانسیپچولائزیشن کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ جو کانسیپچولائزیشن ہے، جہاں علم شے اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، یعنی اصولی تکمیل کو پہنچتا ہے چاہے عملی تکمیل نہ ہو، تو یہ جو کانسیپچولائزیشن ہے یا کانسیپشن جو ہے، یہ جاننے والے کا ذہن اپنے تخیل سے تعمیر کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا کہ فہم، عقل، حواس یہ علم ہیں، لیکن یہی نہیں ہے، بلکہ اس سارے عمل کے ان سب جہتوں کو یکجا کرنے کے بعد ذہن جو ہے وہ اس کا ایک کل بناتا ہے، یعنی ذہن اس کو یونیورسلائز یا جنرلائز کرتا ہے، ذہن اسے اپنے تصور حقیقت میں شامل کرتا ہے اور اس کی روشنی میں اس کو حقیقی بناتا ہے۔ بامانی وہ پہلے سے ہے، لیکن کیونکہ معنی جو ہے وہ شے کی صفت نہیں ہے، اس لیے علم نہیں ہے، تو اس کو حقیقی بناتا ہے۔ تو یہ شے کو کانسیپچولائز کرنے کا جو آخری عمل ہے، وہ ہر جاننے والا ذہن، شے کی صورت اور معنی کو بھی سمجھ لینے والا ذہن نہیں بنا سکتا۔ تو اور جو لوگ بنا سکتے ہیں اسے، وہ اس کے لیے اپنے تخیل کو حرکت میں لاتے ہیں۔ یعنی تخیل ابن عربی کی یہ بہت اہم اصطلاح ہے، خیال۔ خیال کی شمولیت کے بغیر علم حقیقی نہیں ہو سکتا۔ یعنی حقیقی علم کا مطلب کیا ہے کہ ذہن حقیقت کا آئیڈیا رکھتا ہے اور جو شے ہے یعنی اس کا موضوع جو ہے وہ حقیقت کی مینیفیسٹیشن ہے۔ تو یہ ہے آبجیکٹ اور یہ ہے سبجیکٹ، جو حقیقت پر ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ تو یہ جو اسٹیٹ آف نوئنگ ہے کہ چیزوں کو ریکگنائز کرنا، چیزوں کو میننگ فل بنانا، چیزوں کو یوزفل بنانا، اور اس کے بعد چیزوں کو ریئل بنانا، اور اس ریئلٹی کی سے نسبت دے کر ریئل بنانا جو واحد ہے اور ازلی ابدی ہے اور ماورائے زمان و مکان ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ اب تخیل اپلائی ہوگا نا۔ تخیل کہتے ہیں حقائق کا، جیسے حقائق کو جیسے ذہن میں فارم کرنے والی قوت۔ آپ سمجھیں تخیل کسے، مطلب اس کو پھر کہتا ہوں کہ تخیل جو ہے وہ غیب کو تصویر کرتا ہے، اس کے غیب ہونے کو مجروح کیے بغیر، اور وہ جو غیب اس نے کانسیپچولائز کیا ہے، وہ جو غیب اس نے تخیل سے صورت کے طور پر اپنے اندر رکھا ہوا ہے، یہ اسی غیب کو عالم شہود پر اپلائی کرتا ہے۔ سمجھیں نا؟ تو یہ بات تخیل کے علاوہ کوئی قوت شعور میں ایسی نہیں ہے جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکے کہ چیزوں کو غیب کے پرسپیکٹو سے دیکھو، دیکھنے کے عمل کو اندیکھے کو معیار بنا کر کرو۔ اب امیجینیشن کی جو ابن عربی نے تعریف کی وہ میں عرض کر دوں کہ
بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس میں سے میں وہ اقوال نکال لیتا ہوں، تو کیونکہ ابھی یہ صوفی اپسٹیمالوجی شاید ایک نشست اور لے، تو اس وقت پھر مجھے آسانی ہو جائے گی. ابھی جیسے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں تو اس کو مطلب یہیں پہ چھوڑتے ہیں ابن عربی کے حوالے کو. اب ہم ایک جنرل صوفی اپسٹیمالوجی پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صوفی ایپسٹیمالوجی کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کو پہلے سے مد نظر رکھنا ضروری ہے. مطلب میں سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، یہ قبول کرنے تائید کرنے کی بات نہیں کر رہا. مطلب وہ جیسی ہے ویسے سمجھیں، تو اس کو اس طرح سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی کچھ چیزیں پہلے یعنی مقدمات کے طور پر پیش نظر رہنی چاہیے. ان میں سے ہے کہ علم کا معلوم واحد اور حقیقی ہے. یہ صوفی تصور علم کا پہلا وہ ہے اصول کہ علم اصل میں کیا ہے. مطلب یہ لوگ اس بات کا انکار نہیں کرتے میز کرسی کے علم وغیرہ کا، تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ انسان کو شعور دیا گیا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھے، حقیقت کو بوجھے، حقیقت کو قبول کرنے کے لائق ہو، چاہے حقیقت کے علم کی استعداد اس میں نہ ہو. تیسرے جو ہے نا کہ قبول کرنے میں، تو بلا دلیل اور بلا فہم قبولیت حق اگر شعور میں ہے تو علم کی تعریف پر وہ ذہن پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کیا ہے کہ علم تو یہ بھی علم کا مطلب ہے جاننا. علم کی ایک تعریف ہے وہ سبھی لوگ کرتے ہیں کہ علم حواس سے حاصل ہوتا ہے، علم خبر سے، سچی خبر سے میسر آتا ہے، اور علم عقل سے فراہم ہوتا ہے. یہ تین جیسے ذرائع ہیں. تو یہ تو سب یہ صوفی بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ، لیکن یہ کہ یہ ذہن کا اس شے سے تعلق ان شرائط کے ساتھ ہوگا جو شے خود حقیقی ہونے کی محتاج ہو، جو حقیقی ہونے کا کانسیپٹ لائق تصدیق حالت میں پیدا کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا علم یا عام علوم جو ہیں یعنی جمع کے صیغے میں جو علوم ہیں ان میں علم بھی محض ذہنی ہے اور معلوم بھی اعتباری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو علم یقین کا نام ہے، اور یقین کا مطلب ہے کہ جس چیز پر یقین ہے غیر متزلزل یقین، اور بلا تجربہ یا پوری طرح علم حاصل کیے بغیر اس حقیقت کا یقین، علم وہ ہے. تو یہ جو علم بمانی یقین ہے اس کا معلوم ایک ہونا چاہیے اور حقیقی ہونا چاہیے. بلکہ اس میں ہم نے ترتیب غلط کر دی، معلوم حقیقی اور واحد ہے، کیونکہ جو امر حقیقی ہوگا وہ یقیناً واحد ہوگا. یعنی حقیقی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ واحد ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ صوفیہ کے نزدیک. تو ایک تو یہ کہ علم کا معلوم، اور دوسرا یہ ہے علم عملی.
نشانیوں کا ادراک ہے، یہ جو ہے یہ علم عرفانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم عرفانی کا معلوم واحد اور حقیقی ہے، علم عملی جو ہے وہ نشانیوں کا ادراک ہے، یعنی سمبولک ہے۔ اگر شے بطور مظہر کے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نہیں ہے، وہ معلوم ہے، واقعی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ جو علم شے کو ناقص الوجود اور غیر حقیقی رکھے گا وہ کیسے علم کہلا سکتا ہے؟ یہ بھی مطلب صوفیوں کا وہ ہے۔ اور یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ دو اصول ہیں، سمبلزم اور وننس آف دی نون، یہ صوفی اپسٹمالوجی کے دو بہت بنیادی تصورات ہیں، مطلب ان کی بنیاد ہی پر ان کا نظریہ علم بنا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ کیونکہ معلوم واحد ہے اور حقیقی ہے، مطلب حقیقی ہے اس لیے واحد ہے، تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے یہاں حقیقی ہونے کی کیا تعبیر ہے، اور پھر اس سے کا وحدت سے تعلق سمجھ میں آئے گا۔ حقیقی ہونے کا مطلب ہے لا زمانی و لا مکانی ہونا، کیونکہ زمان و مکان امر وجود کے نتائج ہیں، اور جو وجود دینے والا ہے یعنی جو حقیقتاً موجود ہے وہ ان نتائج سے ماورا ہے، کیونکہ زمان و مکان صورتوں کا نظام چلا، صورت وجود کے لیے درکار ہے، حقیقت وجود کے لیے ان بیریئرز کو کراس کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک صوفی نظریہ علم ہے۔ تو یہ جو معلوم ہے یعنی کہ جو علم کا مقصود ہے، یوں کہہ لیں کہ علم کا مقصود فہم حقیقت یا حضور حقیقت ہے، اور اس مقصود کے بارے میں اس کا کوئی بھی تصور باندھے بغیر، اس کی کوئی بھی تفصیل جانے بغیر یہ مسلمہ ہے کہ وہ ماورائے زمان و مکان ہے، کیونکہ وہ تغیر سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کیونکہ وجود امر کے طور پر بھی اس کا امر ہے، وہ وجود سے بھی ماورا ہے، تو وہ وجود کا خالق بھی ہے اور محرک بھی ہے، وجود کو حرکت دی تو زمان و مکان پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو معلوم زمان و مکان حقیقی وہ ہے جو زمان و مکان سے ماورا ہو، زمان و مکان کی کوئی بھی کنسٹرکٹ اس کے ساتھ مناسبت نہ رکھتی ہو اور واحد ہو، تو جو بھی زمان و مکان سے ماورا ہوگا نا وہ کثیر نہیں ہو سکتا۔ زمان و مکان سے ماورائیت وحدت کو لازم کرتی ہے، کیونکہ کثرت زمان و مکان کی پروڈکشن ہے، تو جیسے ہی آپ اس سے نکلیں گے تو وہ وحدت کا عالم ہے۔ تو اب یہ جو واحد ہے، اگر میرے تمام علوم اس واحد کی معرفت میں اضافہ نہیں کرتے تو وہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی صورت پر رک جانا جاہلانہ عمل ہے، صورت سے حقیقت تک پہنچنا اور اس کی کوشش کرنا یہ علمی بات ہے،
ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کے یہاں ہر شے جو ہے وہ ذریعہ علم ہے، مقصود علم نہیں ہے، منزل علم نہیں ہے۔ تو بس ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ علم عملی یعنی دنیاوی علم، اور انسانوں نے جو علوم پیدا کیے ہیں عقل کے تقاضے پر یا تجربے اور حواس کے پریشر سے، کسی بھی معنی میں ہو، یعنی جس کا معلوم جو ہے وہ زمانی مکانی ہو، تو یہ جو علم ہے اس کو ہم نے اپنی سہولت کے لیے علم عملی لکھا ہے، یہ صوفیوں کی اصطلاح نہیں ہے۔ تو وہ علم بھی یہی ہے کہ کثرت کو جاننا ضروری ہے وحدت کی ریئلائزیشن کے لیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شے چاہے میرے اندر ہو یا باہر ہو، ہر چیز، ہر حال، ہر خیال، ہر وجود، یہ سمبل ہے، یہ سمبل ہے اپنے خالق کا، اپنے بنانے والے کا، یا جو بھی آپ کا تصور حق ہے۔ یہ ہر شے اس حق کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی ہے۔ اگر اس کا کھڑکی اور روزن ہونا ایکسپلور نہ کیا تو پھر آپ نے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دو اصول یاد رہنے چاہیے۔ اب اس میں جو ہے یہ جو پچھلی مرتبہ میں کہہ رہا تھا نا ٹرانسینڈنس، یہ سب مانتے ہیں۔ علم ذہن سے بھی ٹرانسینڈنس کی نسبت رکھتا ہے اور شے سے بھی، تو یہ تو سب مانتے ہیں۔ تو بس اسی بات کو یہ زیادہ ٹھوس، زیادہ یکسوئی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ٹرانسینڈنس نامعلوم نہیں ہے، وہ ٹرانسینڈنس بھی معلوم ہے کہ وہ ٹرانسینڈنس ہے کس لیے۔ جس ٹرانسینڈنس سے علم بنتا ہے وہ ٹرانسینڈنس ایک ذات کے ریفرنس سے ہے، یعنی بالآخر ایک ذات کے ریفرنس سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صوفیوں کا وہ ہے۔ اب اس میں دوسرا ان کا پہلو، اس کو یوں سمجھیں کہ ذہن کے لیے اس کا ہر موضوع ایک متن کی طرح ہے، ایک ٹیکسٹ کی طرح ہے، آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے، کہ جیسے میرا اور چیزوں کا تعلق وہ جیسے لفظوں کا اور عبارتوں کا سے میرا تعلق ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ علم ٹیکسٹ سے حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ علم جو ہے وہ ذہن سے باہر موجود شے سے حاصل ہوگا نا، تو علم ٹیکسٹ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ صرف میں اپنی اس آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صوفی ان اصطلاحات کو شاید نہیں استعمال کرتے۔ تو اب یہ دو ٹیکسٹ ہیں جو علم کی کارگاہیں ہیں، جہاں علم بنتا ہے۔ ایک ٹیکسٹ نیچر، تین ٹیکسٹ ہیں، ایک نیچر، ایک انفس میرا باطن اور اس میں موجود نشانیاں، اور ایک کتاب اللہ۔ تو ان تینوں ٹیکسٹ کو ہم معنی، ہم نتیجہ اور ہم حال بنا لینا، ان تینوں بظاہر تین ٹیکسٹ کو اس طرح کانسیپچولائز کرنا کہ ان کی ظاہری کثرت محو ہو کر ان کی وحدت اصلی ذہن پر منکشف ہو جائے۔ ذہن بھی صوفیوں کی اصطلاح نہیں ہے، ہم اپنی آسانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو
اس کا ہر طرف سے طریقہ یہی ہے کہ کیونکہ کلام جو ہے وہ ذات سے عینیت کی نسبت رکھتا ہے، متکلم سے نسبت عینیت کی ہے اور بلا واسطہ ہے، اور باقی دو چیزیں بالواسطہ ہیں۔ تو جو بلا واسطہ ٹیکسٹ ہے، جہاں حق یا اللہ بلا واسطہ اظہار کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے سند بنا کر اس پر فوکس کر کے اس سے حاصل ہونے والے ذوق معرفت کو پھر استعمال کرنا ہے شے کے علم میں۔ ان دو ٹیکسٹ کو کتاب اللہ سے حاصل ہونے والی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد دیکھنا ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جیسے عرض کرتا ہوں، ٹھیک، وہ ہے قرآن نمبر فطرت باطنی اور فطرت خارجی۔ تو فطرت کا ایک حصہ انفسی ہے، یعنی انسان میں ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ انسان کے باہر ہے۔ تو یہ دو الگ الگ، مطلب دو تعداد میں دو ٹیکسٹ ہیں لیکن کانٹینٹ میں واحد ہیں۔ تو اب یہ تینوں جو ہیں، یہ جب میری نظر میں ہوں، یا یہ تینوں اگر ایک خاص اصطلاح میں میرا آبجیکٹ بنے، تو پھر مجھ پہ لازم یہ ہے کہ میں قرآن کے فہم سے آیات الہی، جو غیر ملفوظ آیات الہی ہیں، انہیں سمجھوں۔ یعنی کیونکہ قرآن آیات الہی ہے لفظ کی صورت میں، کلام کی صورت میں، تو اس میں جو ظاہر ہوگا وہ بلا واسطہ اور یقینی ہوگا۔ تو اس قرآن سے حضور حق اخذ کر کے اس حضور حق کی تفصیل جو ہے وہ فطرت باطنی اور فطرت داخلی سے میسر آتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب ان کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے یہاں علم کا موضوع سمبل ہوتا ہے، فارم نہیں۔ مطلب سمبل وہ ہے جس میں فارم کا انکار نہ کیا جائے اور فارم پر انحصار بھی نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس نظر سے یہ قرآن کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر قرآن کی سمبلائزیشن کے جو نتائج ان کے شعور حقیقت پر مرتب ہوتے ہیں، ان حقائق کو فطرت باطنی اور فطرت خارجی پر اپلائی کرتے ہیں اور اس کو جیسے ایکچولائزڈ حالت میں دیکھتے ہیں۔ یعنی قرآنی آئیڈیلز کو وہ ان دو دائروں میں ایکچولائزڈ حالت میں دیکھتے ہیں۔ یہ مقام تفصیل ہے۔ واضح ہے نا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا سارا جو نظام علم ہے، انداز علم ہے، وہ سمبولک ہے۔ تو اور وہ سمبلزم جو ہے اس کو چلانے والی، اس میں رہنے والی جو قوت ہے وہ خیال ہے۔ تو خیال کو بھی ہم کھولیں گے، لیکن تھوڑا ٹھہر کر پہلے ہم ان کے سمبلزم کو تھوڑا عملی صورتوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ اللہ نور السماوات والارض، یہ ایک آیت ہے نا، اور بالکل ججمنٹ ہے، مطلب قطعی بات ہے نا۔ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے ناقابل تصدیق
یا ناقابل تصور ہو سوائے اللہ کے۔ اب اللہ کی نسبت آ گئی ہے تو اب یہ آسمان بھی کوئی اور ہے، زمین بھی کوئی اور ہے، اور نور بھی کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ صوفی طرز تفسیر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مثال طور پہ محدود لامحدود ہے، ٹھیک ہے، آسمان محدود، آسمان اور زمین یہ محدود ہیں، نور، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ لامحدود محدود کا کوئی محدود کی کوئی کیفیت بن کے اپنا تعارف کروائے؟ مطلب اگر اس کو لٹرل معنی میں لیا جائے تو یہی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی آسمان اور زمین میں جہاں جہاں بھی دیکھو گے وہی ظاہر ہے، اور اسی کی وجہ سے آسمان اور زمین بھی قابل علم ہیں، وہ بھی اظہار پاتے ہیں۔ نور کہتے ہیں کہ جو خود بھی ظاہر ہو اور اس کی وجہ سے چیزیں بھی ظاہر ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لامحدود ذات محدود سے ایک ایسی نسبت پیدا کرے جس میں لگے کہ وہ جو نسبت ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کی پراپرٹی ہے، یعنی آسمان اور زمین میں سب سے جو بڑی چیزیں فرض کیا وہ ہے نور۔ اب وہ نور جو ہے وہ ظاہر آسمان اور زمین کا جوہر ہے، تو اس میں ہے نا، تو اب وہ نور لامحدود کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، یعنی محدود کا کانٹینٹ لامحدود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو فلاسفائز کریں گے تو ممکن نہیں ہے اسے سمجھنا، کیونکہ یہ مسلمات عقلی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ لٹرلزم سے دیکھیں گے تو وہ تشبیہ تجسیم وغیرہ کے قصے شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، تو یہاں نور کے معنی کیا ہیں اور نور کی اللہ سے نسبت کیا ہے، جس نور کو وہ اپنا نام بتا رہا ہے، جس نور کو وہ اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ جیسے وہ خود نور ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اور کوئی قرینہ نہیں ہے۔ بظاہر تو یہی ہے نا کہ اللہ خود کو نور کہہ رہا ہے، یعنی اس کی ذات نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ اور بڑھا دیں تاکہ وہ مطلب یہ کہ ظاہری انداز میں کہ آسمانوں اور زمین کا بھی نور ہے، اور ان کے علاوہ لامکاں کا بھی نور ہوگا۔ تو اس سے آگے آپ نہیں جا پائیں گے اگر آپ لفظ کو ظاہر بینوں کی طرح یا محض لغات پر انحصار کر کے دیکھیں گے۔ تو صوفی جو ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ جو نور ہے یہ اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جو صفت زمان و مکان سے بھی ظاہر ہے، اور ماورائے زمان و مکان ہو کر وہ اس کی ذات کا حصہ ہے، زمان و مکان میں ظہور کر کے وہ اس کی شان ہے، اس کی صفت ہے۔ اب آپ سمجھیں نور کا مطلب دو مطلب وہ نکال رہے ہیں کہ نور آسمانوں اور زمینوں سے نسبت دیے بغیر سمجھا جائے تو یہ اللہ جو ہے یہ بذات نور ہے، ٹھیک ہے نا۔ نور کہتے ہیں جو تحدید کو قبول نہ کرے، ٹھیک ہے نا، جہاں وجود بھی کرسٹلائزڈ اور کامل ہے اور شعور بھی شفاف اور اکمل ہے، علم بھی اکمل ہے، اس کو کہتے ہیں نور۔ تو یہ اللہ کی ذاتی صفت کے طور پر اللہ کی ایک صفت بھی ہے،
اور یہ اللہ کے ظہور کا انداز ہے، اللہ کے ظہور کا میڈیم ہے۔ اللہ ظہور سے پہلے بھی نور ہے اور ظہور کے بعد بھی نور ہے، تو اب ان نور کے ان دونوں سطحوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں یہ نور جو ہے وہ عمل ظہور ہے، اور وہاں یہ نور جو ہے وہ امر ذاتی ہے، شان ذاتی ہے۔ تو اب یہ اس کو کہتے ہیں، یہ ایک بات ہوئی، یہ صوفیانہ پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نور چیزوں کو لائق علم بناتا ہے، مگر خود ماورائے علم رہتا ہے۔ سمجھے نا؟ یعنی جب روشنی سے مجھے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، دکھائی دے دیتی ہیں، لیکن خود روشنی کیا ہے اس کا مجھے کوئی اس کا علم ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب روشنی اس اسکیل میں، یعنی نور کیا ہے اس کا علم ممکن نہیں، تو جو نامعلوم رہتے ہوئے چیزوں کو معلوم کروا دیتا ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں، ابن عربی کے اگر وہ اس میں علمی منہج پہ رہ کے دیکھا جائے تو یہ کہیں گے کہ یہ نور جو ہے یہ تشبیہ اور تنزیہ کا استعارہ ہے۔ یہ نور ایک ایسا کلمہ ہے، ایسا اسم ہے کہ جس کے معنی تنزیہی ہیں، جس کا مصداق تنزیہی ہے، اور جس کا اظہار تشبیہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہ اس کا خفا، اس کی پوشیدگی، اس کا غیاب اس کے ظہور سے زیادہ ہے۔ تو جس امر کا غیاب اس کے ظہور سے زیادہ ہو، جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ ہو، تو وہ چیز ممتنع العلم ہوتی ہے، اور ممتنع یعنی اس کا علم بھی ناممکن ہے اور اس سے لا علم رہنا بھی ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سے علم کی ہمارے علم کی جو بناوٹ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارا علم جہاں خود کو تمام کرتا ہے وہاں وہ اصل میں ایک برزخ بن جاتا ہے، نامعلوم اور معلوم کے بیچ میں۔ ٹھیک ہے نا؟ علم کی انتہا یہ ہے کہ وہ نامعلوم اور معلوم میں تضاد نہ رہنے دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور صوفی اصطلاح میں سارا نظام ظہور یہ دو اصول پہ چل رہا ہے۔ اللہ کو ماننے، جاننے، دیکھنے، سمجھنے کا جو پوری روایت ہے وہ ان دو اصولوں پر کھڑی ہے۔ تنزیہ کہ وہ دکھائی نہیں دے سکتا، تشبیہ اسے اندیکھا نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تشبیہ میں وہ چیزوں سے ظاہر ہے، اور تنزیہ میں وہ چیزوں سے ظاہر ہوتے ہوئے ماورا ہے۔ یہ نور کی صفت ہے کہ وہ ظاہر ہوتے ہوئے بھی ماورا ہے۔ جب ہم نور میں شے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے شے کو دیکھ لیا، لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے نور کو بھی دیکھ لیا تو اس کا جواب اگلے سوالوں کی روشنی میں مشکل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ صوفی آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں نور ایک ڈیوائن سمبلزم ہے، سمبلزم کا کیریکٹر ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس سے تنزیہ اور تشبیہ وہ علمی ہو یا وجودی ہو دونوں ایکسپریس ہو جائیں۔ یہ نور جو ہے وہ چیزوں کو دکھاتا بھی ہے اور چیزوں کو چھپاتا بھی۔ یہ نور اپنے ماخذ کو چھپاتا ہے، خود کو چھپاتا ہے اور چیزوں کو دکھاتا ہے۔ تو
اب ظاہر ہے کہ نور سے روشنی سے فوراً یہ خیال آتا ہے کہ روشنی نظر آتی ہے، یعنی سورج کی روشنی، یہ چراغ کی روشنی، بلب کی روشنی اب یہ نظر آ رہی ہے نا، تو وہ اللہ سے اس کی نسبت ہو جانے کی وجہ سے اور اللہ سے اس کی نسبت وجودی ہو جانے کی وجہ سے اس کو سمجھنے کے لیے تنزیہ اور تشبیہ کے علاوہ کوئی منہج نہیں ہے۔ تو جیسے ایک یہ ہو گیا، اب میں اور کچھ مثال دیتا ہوں۔ اچھا، میں یہ سب جو ہے یہ صوفیوں کا بیان کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اپنے اعتقادات کر رہا ہوں، تو کیونکہ چیزوں میں کازیشن کا اصول جو ہے وہ نافذ کرنا چیزوں پر، حقائق پر، تو یہ فلسفہ ہے، یہ انسان کا اپنا علم ہے، انسان کے ذہن کی اپنی سرگرمی کے نتائج ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس طرح جو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں چیزوں کو، تو ڈیفینیشن دینا یہ انسانی ذہن کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے یہ اپنی ساخت میں اعتبار ہے، کوئی وحی اور الہام نہیں ہے، اور یہ اعتبار قائم ہوا ہے ابن عربی کی اصطلاح میں امیجینیشن سے۔ امیجینیشن کو لوگ نہیں سمجھتے، خیال ان کی ایک اصطلاح ہے۔ خیال کا مطلب ہے کہ حقیقت کو صورت سے زیادہ ظاہر رکھنا، ٹھیک ہے، وہ والی طاقت کو خیال کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے نور کو کہیں کہ عدم اندھیرا ہے اور وجود نور ہے، تو اللہ ہی وہ نور ہے جس نے وجود کے امر کو پیدا کیا جو بنائے وجود ہے اور عدم کا خاتمہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کئی اور چیزیں ہیں۔ اب اسی طرح یہ دیکھیے، مثال کے طور پہ اللہ کی ایک صفت آتی ہے، یعنی قرآن کا آغاز ہی اس صفت سے ہوتا ہے کہ وہ سب جہان کا، سب جہانوں کا رب ہے۔ اب اس میں جو مطلب لفظوں کے لغوی مطلب لفظ کے معنی کو لغت سے لینے والا جو اسلوب ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ اس میں ان میں اختلاف بس العالمین میں ہوگا۔ کچھ کہیں گے کہ یہ ساری کائنات، پورا یونیورس، اور مطلب یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی دنیایں۔ اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں، عالمین جو ہے یہاں جب بظاہر جمع ہے لیکن اس کا مطلب ہے یہ دنیا، یعنی انسانی دنیا۔ تو اس طرح کے تو ہو جاتے ہیں ڈیفرنسز، لیکن یہ کہ ان دونوں میں ایک صوفی کی نظر سے کسی علم کا اظہار نہیں ہے، یعنی دونوں العالمین سے ناواقف ہیں۔ ابن عربی ان میں سے کسی بھی معنی کو نہیں مانیں گے، جو ہمارے یہاں گویا مسلمات میں سے ہو گئے ہیں نا، کہ عالمین یا تو تمام کائنات وجود وہ لے لو، اس کو جمع کے فزیکلی جمع کے معنی میں لو، یا یہ کہ عالمین کا مطلب، کیونکہ قرآن کا ایک اسلوب بھی ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے یا کل کا لفظ استعمال کر کے جز مراد لیتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کر کے واحد مراد لیتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ سب جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے تو کچھ سمجھا نہیں، یہ تو لغت نویس گویا عارف قرآن ہو گئے،
اور اللہ نے جیسے لفظ کو اس کے لغوی در و بست سے، اللہ بھی لفظ کو اس کے لغوی در و بست سے آزاد نہیں کروا سکا۔ اب آپ دیکھیے، ابھی اس کے بعد ایک تیسرا نقطہ عرض کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں العالمین علم پلس علامت، مطلب اس کا مادہ وہی ہے جو علم کا ہے، علامت کا ہے، علم کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں موجود اور معلوم، ہر موجود جو ہے وہ علامت ہے، اور ہر غیر موجود جو ہے وہ بھی مطلب سگنیفائر ہے۔ تو عالمین میں وجود اور لا وجود دونوں داخل ہیں، کہ وجود ہو یا عدم نہیں، وجود ہو یا لا وجود، معلوم ہو یا نامعلوم، وہ سب جو ہیں اللہ کی زیر پرورش ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ میرے اندر بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض معانی ایسے ہیں جن کے بارے میں خود مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ موہوم ہیں، موجود نہیں، یہ موجود نہیں ہے۔ تو موجود، موہوم اور معدوم، یہ تین کیٹیگریز ہیں۔ تو اس میں جو موہوم ہوتا ہے نا، وہ خیال کی بنائی ہوئی صورت ہے، وہ واہمے کی پروڈکشن ہے، یا پروڈکشن ہے یا واہمے کی قبول کی ہوئی کوئی صورت ہے۔ تو یہ جو موہوم ہے اس کو معدوم نہیں کہا جائے گا۔ اگر شے لفظ میں ہے، شے ہے، اصول نہیں ہے، پرنسپل نہیں ہے، شے ہے۔ جیسے عدم بھی لفظ میں ہے نا، تو عدم پرنسپل ہے ایک، کہ وہ اپوزٹ ہے نا۔ تو لیکن جیسے ہما ہے، جیسے سی مرغ ہے، یہ سب، یہ دونوں پرندے ہیں۔ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ جو ہیں دونوں فرشتے ہیں، تو فوراً آپ کو ٹوک دیا جائے گا کہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ تمہارا علم غلط ہے۔ اور اگر آپ یہ جواب دے دیں گے کہ دونوں پرندے ہیں، تو کہیں گے کہ ہاں تم ان کو جانتے ہو، تمہارا علم صحیح ہے۔ اب دونوں یہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہما اور وہ سیمرغ یہ خیالی پرندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہما اور علم کا مفہوم اور معنی اور مصداق بنانے میں غلطی اور صحت کا اصول پوری طرح نافذ ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی معلوم کی ایک ایسی قسم ہے جو اللہ کے ریفرنس سے میرے تصور موجود سے باہر ہے، یعنی تنزیہی تشبیہ ہے۔ ہما اور سیمرغ یہ تنزیہی تشبیہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، میں یہ تو بیچ میں رہ گیا۔ العالمین کا مطلب ہے کہ جو شے بھی معلوم ہو سکنے اور موجود ہو سکنے کی استعداد رکھتی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس پہ یاد آیا کہ سیمرغ موجود نہیں ہیں لیکن موجود ہونے کی استعداد تو رکھتے ہیں نا۔ تو ہاں، تو دوسرا مطلب ہے کہ علامتوں کو، یعنی شے کو علامت کے طور پہ خلق کرنا اور ان کے علامت ہونے کو جو ہے وہ نرچر کرتے رہنا۔ ربوبیت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو فارم کی حیثیت سے بھی، مینیفیسٹیشنز کی حیثیت سے بھی ان کی ضرورتیں پوری کرے، اور علامت کے طور پر بھی ان کی معنی خیزی کو برقرار رکھے،
ان کے اپنے خالق کی طرف اشارہ کرنے کی استعداد یا اس کے ایسنس میں کمی نہ آنے دے۔ رب یہ ہوتا ہے، واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ العالمین، عالم شہود کو عالم غیاب سے جڑا رکھنے والا رب، یعنی عالم شہود کو عالم غیاب کی طرف دلالت کرنے والا بنانا، اور اس بنائے ہوئے کو پوری طرح محکم کرتے چلے جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ العالمین میں ایک تو یہ ہے جو سمبلزم ہے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے، یہ تو سادہ مطلب ہے۔ ایک یہ کہ العالمین کو اگر دو انواع میں دیکھا جائے تو وہ ہیں عالم وجود پلس عالم شعور۔ اسی طرح مطلب عالم غیب اور عالم شہود، مطلب اس کو دو ٹکڑوں میں اگر آپ رکھیں تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ وجود کا بھی مربی اور پروردگار ہے، اور وہ وجود، وہ شعور کا یعنی شعور وجود کا بھی، وجود کی معلومیت کو بھی پروان چڑھاتا ہے، شے کی موجودیت کو بھی تقویت دیتا رہتا ہے، اور اس کی معلومیت کی استعداد میں بھی کمی نہیں آنے دیتا۔ اب یہ معلومیت کیا ہے؟ یہ معلومیت یہ ہے، شے میں معلومیت یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پہ وہ مخلوق ہے، مثال کے طور پر وہ کسی ایسے کانٹینٹ کی حامل یا اس سے منسوب ہے جو کانٹینٹ اس کے درجہ وجود سے ماورا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علامت وغیرہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اب صوفی کہے گا کہ اللہ پروردگار ہے اپنی حضوری کے ساتھ، اپنے شان ظہور کے ساتھ، اور ٹھیک ہے نا؟ تو پروردگار ہے اپنی معیت کے ساتھ، یعنی چیزوں کے ساتھ جو اس کی معیت ہے وہ اس کی ربوبیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا جو اللہ ہمارا پروردگار، وہ خیال کو اور صورتوں کو، وجود کو اور شعور کو جو کچھ درکار ہے وہ فراہم کرتا رہتا ہے، اور اس کے دیے ہوئے ساز و سامان کی طرف اگر نظر نہ ہو، اگر اس کی ربوبیت اور اس کا فیضان وجود اور شعور کا مشترکہ ایسنس نہ ہو تو یہ وجود عدم ہے، یہ شعور جہل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ پروردگار جو چیزوں کے شجرے کو برقرار رکھتا ہے اور ذہن کو اس کی حقیقی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لائق بناتا رہتا ہے، اور جو کسی بھی طور معلوم نہ ہو سکنے والی حقیقت کو بھی شعور کے اندر ایسی کیفیت تیقن کے ساتھ واجب الاثبات بناتا رہتا ہے جس کے اثبات یا انکار یا جس تک رسائی اور نارسائی، یہ دونوں اصطلاحیں شعور اپنے طور پہ نہیں پیدا کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ سمجھیں نا، اب رب، اسی طرح رب کے معنی، اب رب کا عام ترجمہ پالنے والا، پالنہار، پروردگار کیا جاتا ہے، تو لیکن رب صرف پرورش کرنے والا نہیں ہے، یعنی رب وہ ہے جو موجودات کی ضروریات وجود کو پورا کرتا رہے، وجود کو پیدا کر کے اس کو جب تک رکھنا ہے اس وقت تک رہنے کی قابلیت دیتا رہے،
تو وہ رب ہے، یہ ہے، لیکن صوفی کہے گا یہ کل معنی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے حضور اور اللہ کی معیت کا پہلو شامل نہیں ہے۔ تو رب وہ ہے جو اوجھل نہ ہو سکے، یعنی میری پرسیپشن سے اوجھل نہ ہو سکے، میرے تجربات کی ساری تشکیل جو ہے وہ اس کی ریئلائزیشن سے ہو، یعنی علم ہی نہیں، میرے احساسات و تجربات کی جو تشکیل ہوتی ہے نا ذہن میں، وہ سارا تشکیلی عمل جو ہے وہ رب کے ریفرنس سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب رب وہ ہے کہ کائنات کو درست بنیادوں پر رکھتے ہوئے اس کو سامان ہستی فراہم کرتے رہنے والا، اسی طرح انسان کو بھی، اور اپنے زیر پرورش اپنی ہی مخلوق کو اپنی معیت کے احساس میں رکھنے والا، یعنی وہ ہے جو ظاہر ہو کر تمہیں جو ہے وہ تمہارے وجود اور شعور دونوں کی پرورش کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے صاحب، جو صاحب ہے سب عالم کا۔ تو صاحب میں اگر کوئی ممکنہ طور پہ قریب ترجمہ ہو سکتا ہے، یا ابن عربی کی سیمینٹکس سے قریب کوئی لفظ ہو سکتا ہے رب کی جگہ، تو وہ صاحب ہے۔ صاحب میں مالک ہونے کا تصور بھی ہے، مصاحبت کا تصور بھی ہے، معیت کا پہلو بھی ہے، محبت بھی اس میں داخل ہے، تسلیم و رضا بھی اس میں شامل ہے۔ تو رب وہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس پرورش کے ادراک پر سارے نظام وجود کو شکر اور احسان مندی کے آرڈر پہ چلاتا ہے، یہ ہے رب العالمین۔ اب واضح ہو گیا نا کہ علامتوں کی پرورش کرنے والا، اگر مختصر کر کے کہیں تو موجودات علامتیں ہیں، اور ان کے علامتی جوہر کو، یعنی ان کی اللہ کی طرف دلالت کرنے والے جوہر کو تقویت پہنچاتے رہنے والا وہ رب العالمین ہے۔ تو اس طرح اور بہت سارے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صوفیوں کا ہر تصور علم ذہن کی پیسیوٹی سے مشروط ہے، یعنی ان کے یہاں علم ہے حق کا علم۔ حق کا علم جو ہے وہ عقل کی سرگرمی سے نہیں حاصل ہو سکتا، یعنی خود عقل کے لیے تسکین کا باعث نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ خبر کی فارم میں ہوگا، اور خبر پر یقین کر لینے کی حالت میں پھر اس یقین کی وجہ سے اور خیال کے بیدار ہو، اس یقین کی بنیاد پر میرے خیال کا بیدار ہو جانا، اور پھر اس بیداری میں کچھ ایسی صورتوں کا مشاہدہ یا حضور، احساس حضور، جن کے بارے میں خود یہ جانتا ہوں کہ ان کا علم ممکن نہیں ہے، انہیں صرف ماننا ممکن ہے، جاننا محال ہے۔ تو اب وہ جو کہ ابن عربی کے میتھڈ پہ کہیں تو خیال اللہ کا ایک انعام ہے کہ اس نے غیب کو مان لیا، تو اسے بالکل ہی غیاب میں نہ رہنے دو۔ اس نے اندیکھے کو مان لیا، تو اس کی آنکھوں کو بھی ذرا تسکین پہنچاؤ،
اور مطلب اندیکھا ہی رہے، لیکن اس کے اندر اس کو ماننے میں جو صداقت اور اخلاص ہے وہ گویا اس کو دیکھتے رہنے کی کیفیت پیدا کر دیں۔ تو یہ ہے ان کا۔ اور دوسرا ایک اور نقطہ ہے، پھر اگلی مرتبہ ہم ابن عربی کا کریں گے، آج کیونکہ اچانک یہ کرنا پڑ رہا ہے تو تھوڑا سا جیسے ٹکڑوں میں بات کر رہا ہوں۔ وہ ہے کہ صوفیہ کے یہاں علم کی جگہ ذہن نہیں ہے، قلب ہے، جس کو کہا جاتا ہے مجموعی شعور۔ تو صوفی اس مجموعی شعور کو ذہن میں نہیں دیکھتے، قلب ہی مجموعی شعور ہے، اور اس کے مجموعی شعور ہونے کی جو تفصیلات ہیں اور دلائل ہیں وہ دلچسپ ہیں۔ وہ انشاءاللہ ابن عربی پہ جب ہم جائیں گے تو ابن عربی ہی نے کہا نا کہ قلب سیٹ آف وزڈم ہے، یعنی سیٹ آف نالج ہی نہیں کہا، وزڈم کہا۔ وزڈم کہتے ہیں حقیقت، صورت کو دیکھتے ہوئے حقیقت کو بوجھ لینا۔ حکمت، وزڈم حکمت ہے۔ تو حکمت یہی ہے نا کہ دیکھے ہوئے کو اندیکھے سے جڑا رکھنا، اندیکھے سے جڑا بھی رکھنا اور ممتاز بھی رکھنا۔